المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر۔ مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو، نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ معزز علماء کرام اور سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ معزز سامعین، اس میں واضح طور پر ختم نبوت کے مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تمام ہوا، یعنی اس کے بعد کوئی نبی یا رسول اس دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے نہیں آئے گا تا قیامت اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے ہدایت کا آخری سرچشمہ بن کر آئے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، شبی ظلمت کے ہنگاموں میں گمتی عقل انسانی، شبی ظلمت کے ہنگاموں میں گمتی عقل انسانی، یکایک تاکہ کعبہ پر چراغی ہاشمی آیا۔ بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے عیسیٰ تک، بشارت انبیاء دیتے رہے آدم سے عیسیٰ تک، نبوت ناز فرمائی جس پر وہ نبی آیا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں واضح اور اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کے دلائل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا رسول اور آخری نبی ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ معزز دوستو، جتنے بھی منکرین ختم نبوت ہے یا ان کی پشت پناہی کرنے والے ہیں، میں انہیں ایک بات ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں، ہم مسلمان لاکھ بے غیرت سہی، ہم مسلمان لاکھ خطاکار سہی، ہم مسلمان لاکھ نافرمان سہی، ہم مسلمان لاکھ بدکار سہی، لیکن محمد رسول اللہ کی ناموس کی خاطر کسی کے ساتھ معمولی سی بھی نرمی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے محترم، یہ ایک عدل فیصلہ ہے جو تا ازل سے ہے اور تا ابد تک رہے گا۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ کچھ خنزیر، کچھ بدبخت لوگ رب کائنات کے اس فیصلے کو وہ چین کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھر کے لیے نشان عبرت بھی بنتے جا رہے ہیں۔ محترم دوستو، تاریخ اس بات کا شاہد ہے، جب بھی کسی گستاخ نے رسالت نبوی میں جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو تب کسی نہ کسی عاشق رسول نے اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا ہے۔ اپنے آپ کو خدا سمجھنے والوں یا ان بدبختوں کی
پشت پناہی کرنے والوں، میں تمہیں ایک باز نشین کرانا چاہتا ہوں، تجھ سے ٹکرانے کے لیے ہر دور میں موسیٰ کا کردار زندہ رہے گا، ہر دور میں تمہیں نشان عبرت بنانے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کے پیروکار زندہ رہیں گے۔ اور ان بدبختوں کی پشت پناہی کرنے والوں، ہمارے سامنے عطا اللہ شاہ بخاری کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند پڑی ہے۔ ہمیں مفتی محمود کا دیا ہوا سبق یاد ہے، ہمیں احمد علی لاہوری کا دیا ہوا سبق یاد ہے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرنا چاہتا ہوں: تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کی، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد کی، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔